سورہ انعام کی آیت نمبر 44 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی دی ہوئی چیزوں پر خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا جبکہ وہ نا امید رہ گئے۔ پھر جڑ کٹ گئی ان ظالموں کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ گزشتہ آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ کی گئی کہ تمہارے اوپر اگر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ عذاب ہے نہیں، یا پیغمبر نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ایک دستور ہے، ایک ضابطہ ہے، سنت ہے اس کی۔ وہ سنت کیوں ہے یہ اب اللہ بتائیں گے، یا وہ جانتے ہیں، اس کی حکمت ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں اس کائنات کے اندر، قوموں کے اندر، قوموں کے معاملات کے اندر، تاریخ کے اندر وہ ضابطے اس کے پکے ہیں، وہ چلتے ہیں، جن میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ فوراً عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ایک ظلم کیا اس نے، اس کو نہیں پکڑا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، حتیٰ کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ جب اسے اتنا ظلم کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کہ ظالموں سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا۔ اگر تمہیں خبر ہے کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، فلاں میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسا، تو اللہ کو خبر نہیں ہے؟ اس کو تو اس ظلم کے ہونے سے پہلے کی خبر بھی ہے، اور اس کو اس کے بعد کی خبر بھی ہے کہ اس ظالم کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کو یہ بھی خبر ہے۔ تو اس لیے وہ تو اس کی تو اپنی ایک نظام ہے، اپنی تدبیر ہے، وہ جب تک اس کی وقت مقرر نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت لکھا ہے، اس سے پہلے پھر اس کو پکڑتے نہیں ہیں۔ وہ کبھی دنیا میں آ جاتا ہے، کبھی آخرت میں تو آئے گا ہی آئے گا جا کر۔ تو دنیا میں بھی اس کا ایک دستور ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، فرمایا میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹ ہے، ڈھیل اور چیز ہے، چھوٹ اور چیز ہے۔ جیسے پتنگ اڑاتے ہیں بچے، نوجوان، تو ایک دم اس کی ڈور ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جس سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چھوٹ مل گئی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک حد تک جب وہ ڈھیل اس کی ختم ہوتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو کھینچا جاتا ہے، اور کھینچ کر دوبارہ اس کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ڈھیل دیتے ہیں بعض دفعہ، لیکن اس ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ غافل ہو گئے یا یہ بڑا اچھا ہو گیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کسی بڑی گرفت کے انتظار میں ہے، پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ معاملہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اس لیے یہ ڈرنے کا مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے جن قوموں کو سمجھداری تھی، جو قوم سمجھدار نکلی، ایک قوم سمجھدار نکلی ساری،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ باقی قومیں تو ساری اپنی غفلت اور مستی میں پڑی رہی۔ نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی قوم تھی جس پر عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب آنے والا ہے، وہ مذاق اڑاتے رہے، کشتی بناتے رہے۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے کشتی چلائے گا کہاں، ہمیں پانی جو ہے وہ پینے کو نہیں ملتا اور تم کشتیاں بناتے ہو۔ تو بالآخر عذاب آ گیا اور کوئی نہیں بچا۔ پھر قوم عاد، قوم ثمود، ان پر کیسے کیسے زبردست قسم کے اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ 8 دن تک قوم عاد پر تیز طوفان چلتا رہا۔ طوفان اگر تھوڑی دیر آدھ گھنٹہ بھی چل جائے کسی بستی میں تو دل سہم جاتے ہیں، کیا کیا نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں تو 8 دن رات مسلسل جو ہے طوفان کا عذاب ان پر آتا رہا۔ قوم شعیب پر انگاروں کا عذاب برسا ہے۔ قوم لوط کی جو ہے بستی پلٹ کر فرشتے نے نیچے ماری، نیچے کا پانی اوپر اور بستی نیچے۔ بحر میت کے نام سے ایک دریا ہے اردن میں، اسے ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں۔ وہاں کچھ بھی زندہ نہیں رہتا، اس کے اندر کوئی پانی نہیں ہے، کوئی جانور نہیں اس پانی کے اندر۔ وہ عذاب ان پر آیا۔ تو ایک قوم کے بارے میں کہا کہ وہ سمجھدار نکلی، وہ تھی قوم یونس۔ الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین۔ جب یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو وہ کچھ سمجھدار تھے، پہلے تو بات نہیں مانی۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ اب میں نکلتا ہوں۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اب اس قوم کو آپ ہی سنبھالیے، میں تو جا رہا ہوں۔ اب جب وہ نکلے ہیں تو قوم کو فوراً ہوش کے ناخن آ گئے، کہنے لگے کہ یہ تو کام خراب ہونے جا رہا ہے کہ نبی کا کسی بستی سے نکل جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خیر نہیں ہے۔ اتنی سی بات ان کو سمجھ آ گئی، ورنہ اتنی بات کسی کو، کافر کو کیسے سمجھ آئے گی؟ اس کی تو عقل پر جو ہے نا اپنی عقل کی پردہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے تو یہ پردہ اس کی عقل پر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ میرے محبوب جب تک آپ یہاں موجود ہیں عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ رحمت ہیں، اور عذاب تو پھر عذاب ہوتا ہے۔ اور تو جب نبی اس بستی کو چھوڑ کر نکلے تو اب ان کو ہوش آئی، کہنے لگے کہ یہ تو کام خراب ہوا، فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگ گئے۔ یونس علیہ السلام اپنے خیال میں یہ سمجھے کہ اب بستی تباہ ہو جائے گی، آگے جا کے لمبا واقعہ، پھر کشتی میں بیٹھے، پھر مچھلی میں گئے، پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو بستی ویسی کی ویسی۔ تو پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب تم نکلے تھے تو انہوں نے فوراً گڑ گڑانا شروع کر دیا میرے حضور، توبہ کرنی شروع کر دی۔ یعنی ابھی عذاب آنے کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور آیا ہوا عذاب ہٹا دیا۔ یعنی استغفار میں اور رجوع الی اللہ میں وہ طاقت ہے کہ آئے ہوئے بڑے بڑے عذاب ٹل جاتے ہیں اس سے، بشرطے کہ انسان کو یقین ہو اس بات پر۔ یہ چھوٹی موٹی وبائیں، یہ وائرس، یہ کرونا وائرس، یہ فلانا وائرس، یہ سب تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کے یہاں جھکتا نہیں ہے۔ اگر وہ رونا شروع کر دے تو کرونا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی رونا اگر انسان کو مل جائے، جھکنا مل جائے اللہ کے حضور، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، تو اللہ تعالیٰ آئی ہوئے عذابوں کو ٹال دیتے ہیں۔ قوم یونس کا واقعہ یہ تاریخ عالم میں ایک مثال بنایا ہے اللہ نے اس کو، اور ہمیں بھی سنایا ہے۔ اس لیے سنایا ہے کہ دیکھو نبی نکلے، دعا مانگ کے نکلے، قوم کو تنبیہ علام دے کے نکلے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، پیچھے عذاب آئے گا، اور آ بھی رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے استغفار کی، اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا دیا، تو آئے ہوئے عذاب کو میں نے واپس کر لیا۔ تو جب اتنے بڑے بڑے نبیوں کی مخالفت کرنے والی قوموں سے رونے دھونے سے، استغفار سے اللہ اپنے قطعی آئے ہوئے عذاب ٹال لیتے ہیں، تو یہ تو وبائیں اس کے سامنے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، بشرطے کہ انسان اللہ کے حضور جھکنے والا بن جائے، وہ اللہ کے اوپر یقین رکھے، سائنس پر یقین نہ رکھے۔ جس کا ایمان ان اسباب پہ ہوتا ہے نا، سائنس پر، جراثیم پر، فلاں پر، وہ پھر بیچارہ پریشان ہی رہتا، ہر چیز سے ڈرتا رہے گا کہ یہاں سے جراثیم نہ لگ جائے، وہاں سے نہ لگ جائے، یہاں سے نہ لگ جائے۔ اگر اللہ پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے تو پھر اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اس بیچارے انسان کی ہے، جو سائنس پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا چاہیے، ان اسباب کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کے بنا ہوئے ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ کام کرتے نہیں ہوتے تو نکال دیتے ہیں اس کے اندر سے۔ آگ ہے مگر جلاتی نہیں ہے، چھری ہوتی ہے مگر کاٹتی نہیں ہے، پانی ہوتا ہے مگر ڈبوتا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں سب مثالیں سمجھا کے کھول کے قرآن پاک میں بتایا۔ تو اس لیے ان کو فرمایا کہ ایسے عذاب آ سکتا ہے، آتا بھی ہے، بشرطے کہ آدمی اللہ کے حضور جھک جائے تو پھر ٹل سکتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی قوموں کو ہم نے بھیجے
پیغمبر بھیجے کہ یہ میری بات ہے، مانو، اس پر عمل کرو، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ پہلے تو سب سے ان کے دل سخت کر دیے، یعنی ہدایت کے قبول کرنے کی جو ان کے اندر ایک فطری استعداد رکھی تھی وہ سلب کر لی گئی ان کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ادھر نافرمانی کرے جا رہے ہیں، ادھر اللہ ان کو نعمتوں سے نوازنا شروع ہو گئے، دنیا کی نعمتیں، یہ نعمت، فلاں نعمت، ان کی فراخی، ان کی جناب جو ہے ان کے مکان عالی شان، ان کی تجارتیں عالی شان، ان کی فلاں چیز ہر چیز اعلیٰ پیمانے پر دے دی ان کو کہ چلو کرو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مسلمانوں کو کہا کہ تم ان سے پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ جس کا آدمی کو پھانسی دینی ہوتی ہے، مارنا ہوتا ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، ایک رسم ہے، اس سے پوچھتے ہیں اب آخری خواہش بتا کیا تیری، کہ اگر ہمارے بس میں وہ پوری کرنی ہے تیری کر دیں، تاکہ تو جو ہے وہ مرنے سے پہلے کوئی خواہش لے کر نہ مرے۔ مرنے کی خواہش تو تیری نہیں ہو سکتی، وہ تو ہم نہیں پوری کر سکتے، لیکن اگر کوئی اور ہے، کوئی کھانا کھانا چاہتا ہے، کوئی کسی سے ملنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو بتا کیا کرے گا۔ تو اب اگر کوئی مجرم، پھانسی کا مجرم اگر کسی سے کہے کہ مجھے بہت اچھا کھانا کھلاؤ اور ایسے ایسے پروٹوکول کے ساتھ کھلاؤ، تو وہ کھلا دے، اس کو بادشاہ ہے، حکمران ہے، کھلا سکتا ہے، تو دیکھنے والا اس کو کیا دیکھے گا؟ دیکھنے والا دیکھے گا واہ واہ بڑے مزے میں ہے، یہ تو بہت جو ہے سکون اور عیش و مستی کی زندگی ہے اس کے پاس، تو لیکن اسے نہیں خبر کہ اس کا وقت ہے ہو چکا ہے، صبح سحری کے وقت میں اس کو لٹکا دیا جائے گا پھانسی پر۔ جس کو یہ پتا ہے اس کی نظر میں وہ کچھ نہیں ہے، وہ کھانے کو دیکھ کر ترس کرے گا، کھائے گا کہ اوہ بیچارہ کیا اس کا تو کچھ ہی وقت رہ گیا اس کے پاس۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب یہ نافرمان لوگ ان کے ہم دن گن لیتے ہیں جب، تو پھر ہم ان پر دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں، ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں، تعیش کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر طرح کے اسباب، کل شیء، ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں، علم کے دروازے، فلاں دروازہ ہر چیز کھل جاتی ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب ان کو ایسا ہوتا ہے، اخذناہم بغتہ، یہ ڈھیل تھی، واملی لہم، یہ ڈھیل تھی کہ اخذناہم بغتہ، پھر اچانک فرمایا ہم ان کو ایسے کھینچتے ہیں، گدی سے پکڑ کر جیسے کسی چیز کو کھینچا جاتا ہے ہم ایسے کھینچتے ہیں۔ فاذا ہم مبلسون، اب پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، یعنی اچانک کیا ہو گیا، ہم تو بالکل بڑے زبردست طریقے سے جا رہے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، ایک دم ایسا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہوتی ہے، اللہ نے قوموں کے بارے میں رکھی ہے کہ قومیں بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چلتے 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 اتنی کامیاب ہوتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک جگہ پہ جا کر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی اسکیم تباہ کرتے ہیں کہ بس ختم کہانی۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک مکڑی اور ایک مکڑا، گھر بند تھا، اس کے اندر انہوں نے پورا کمرہ جو ہے وہ جالوں سے بھر دیا۔ ایک مکڑا جو ہے وہ پورے کمرے کا حکمران ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا جالا ہے، یہ میری تدبیر ہے، یہ میری لائن ہے، یہ ایئر لائن ہے، یہ فلانی لائن ہے، یہ فلانی لائن ہے، اس کونے سے میں ادھر جاتا ہوں، اس سے ادھر جاتا ہوں۔ تو جب مالک آیا واپس تو جا کر اس نے کمرہ کا دروازہ کھول کے دیکھا تو اندر تو جالوں سے بھرا پڑا کمرہ، تو مکڑا بنا رکھا تھا اس کو جاگیر، تو کیا کرتا ہے، ایک جھاڑو پکڑتا ہے، جھاڑو پکڑنے کے بعد ایسے کمرے میں گھماتا ہے، نہ جالا نظر آتا ہے نہ مکڑا نظر آتا ہے، تو ساری تدبیریں جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آتا ہے جھاڑو، عذاب کا جھاڑو جب پھرتا ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ اخذناہم بغتہ، اس میں پھر دیر بھی نہیں لگتی، یعنی لوگوں کو تو اسکیمیں بنانے میں، منصوبے بنانے میں بہت دیر لگتی ہے نا، کسی کو ختم کرنے میں، لیکن اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں ہوتی، ایک منٹ نہیں لگتا اس کو کہ وہ کہاں سے کہاں بات کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک دن بھی نہیں لگتا کہ ملکوں کی معیشت جو ہے وہ کتنے خربوں کے جو ہے نقصانات میں چلی جاتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو ایک وہاں سے وہ سبب پیدا کرتا ہے جہاں سے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور میں کہ ظالموں کی جڑ کٹ گئی، جب عذاب کا فیصلہ آیا تو پھر جڑ کٹ گئی، اب اس کے بعد پھر ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں۔ کھنڈرات تو موجود ہیں، قوم ثمود کے کھنڈرات موجود ہیں، مگر وہاں کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہے کہ یہاں کون رہتا تھا،
یہ مکان کس کا تھا، یہ فلاں صاحب جو تھے اتنے بڑے عالی شان سردار ہوا کرتے تھے قبیلے کے، یہ ان کا مکان تھا، یا ان کی سواری آتی تھی، یہاں پروٹوکول ہوتا تھا، یہ تھا وہ تھا، بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اتنی جڑ کٹتی ہے کہ نام و نشان ختم۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اور میں کہ سارے کام کرنے کس کے کام ہیں؟ اللہ کے ہیں، جس نے اس جہان کو بنایا وہی اس کو چلا رہا ہے، اور اسی کی منشا کے مطابق کام ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر اس کی نافرمانی ہوگی تو پھر اس کی جانب سے عذاب آئے گا۔ عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے، مسلمانوں پر تو عذاب نہیں آتا، مسلمان پر جو ہے وہ آزمائش آتی ہے، لیکن کافر کی تنگی تکلیف جو ہے اس کو ہم عذاب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اوپر عذاب اللہ بھیج دیتے ہیں، کبھی کسی وبائی مرض کی صورت میں، کبھی کسی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی تنگی تکلیف کی صورت میں، تاکہ وہ سنبھل جائیں، لیکن نہیں سنبھلیں گے تو پھر نقصان اپنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔